أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد العالم شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي مختلف وأصلح لي مختلف واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى فی سورۃ محمد آیت نمبر 8 والذین کفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العلي العظيم. خدائے بندہ انسان پر اپنی رحمت کی وجہ سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ کیا تو اس جہان میں اس چھوٹی سی زندگی میں کیا کرے گا تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا کچھ ملے گا. اور دونوں راستے انسان کے سامنے وضاحت کے ساتھ خدائے منان رکھ دیتا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ خود سلیکٹ کر، پھر مت کہنا، اپنی مرضی سے جو تو نے راستہ اختیار کرنا ہے کر لے. ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، وضاحت کیے دیتے ہیں. اسی ضمن میں یہ آیات جو ابھی مد نظر ہیں اسی حوالے سے ہی بات کر رہی ہیں. خدا کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پھر کہا کہ جو مان گئے تو مان گئے، جو اس راستے پہ آ گئے، جس کو جو بتایا اس پہ چلے تو وہ تو فائدہ اٹھا لیں گے. تو اے اللہ آپ کی بات جو نہیں مانے گا اس کا کیا بنے گا؟ نہیں بھی ماننے والے ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت تو یہ ہے کہ حق کی بات اکثریت کیا ہے نہیں مانتی ہے. پیچھے ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَأَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. انسان حقیقت سے کیا ہے؟ بھاگتا ہے، حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم بھی ہیں نا، بیسیوں ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کوئی کہے کہ آپ درمیانہ عقل والے ہیں تو ہم مانیں گے؟ ہاں، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم نمبر 1 ہیں، ہم اوپر ہیں. ہاں، مثلا ہمیں کیونکہ آپ نالائق اسٹوڈنٹ ہیں تو مانے گا؟ مطلب ان کے لیے جو اگر ہو، ویسے آپ تو سارے ماشاء اللہ لائق ہیں، لیکن فرض کریں کوئی ہو اگر نالائق تو اس کو اگر کو کہا جائے کہ آپ تھوڑے نالائق ہیں، ہاں، یا آپ کو سبق نہیں آتا، وہ کیا کہے گا کہ نہیں آتا ہے. ہاں، یا آپ کوئی کہے کہ امتحان میں بھئی آپ نے ٹھیک لکھا ہی نہیں تھا، ہاں،
بھائی آپ نے پورا لکھا نہیں تھا، آپ نے پورا امتحان دیا نہیں تھا، نمبر اس لیے کم آئے ہیں، تو وہ کہے گا ہم نے تو ٹھیک لکھا تھا، استادوں نے چیک صحیح نہیں کیا ہے۔ اس قسم کے 20 حقائق ہیں انسان کی زندگی میں جو انسان قبول نہیں کرتا ہے۔ انسان کو کہے کہ اس کا اتنا حق ہے، مثال کے طور پر بھائی اس کا جو ہے فرض کریں 4 مرلے 5 مرلے حق ہے، گلی میں اس کا حق نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ ادھر سے آگے تیرا حق نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتا، وہ اپنے حق سے تھوڑا سا باہر ہی رہتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہاں 17 لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، ان میں سے 15 لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ آقائے فخر کو دیکھ رہی ہیں، اور صرف 1-2 آنکھیں ہیں جو ادھر درس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے حقائق، خدائے کریم نے یہ چیز کہہ کر انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ حقیقت کو قبول کیا کرو، حقیقت کو قبول کیا کرو، اس کے مطابق چلو گے تو فائدے میں رہو گے۔ 20 چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے حق تک انسان قائل نہیں ہے، اپنی اچھائیوں کا قائل نہیں ہے، اپنے جو اس میں خرابیاں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال حقائق سے بھاگتا ہے، حقیقتوں سے بھاگتا ہے۔ تو حقیقتوں سے انسان کا بھاگنا یہ ایک جبلی طور پر انسان میں موجود صفت ہے، جس کی طرف خدائے منان اشارہ فرما رہا ہے، اور پکا کہہ رہا ہے کہ وہ اکثرکم للحق کارہون، آپ حقیقت کو نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ انسان جو حقیقت کو نہیں مانتے ہیں، ان کو جب یہ کہا جائے کہ آپ اس راستے پہ آئیں تو صحیح راستہ انتخاب کر لیں اور آگے جا کر اس کے فائدے اٹھائیں، تو دوسری طرف بھی ہوں گے لوگ جو نہیں مانیں گے، جو حقیقت سے کراہت رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں خدائے کریم نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا برتا جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کل عرض کیا تھا، ابھی ایک سرسری ترجمے کے ساتھ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ والذین کافروا، اور وہ جو نہیں مانیں گے، فتأسن لہم، منہ کے بل جا گریں گے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ جس انسان کو اس زندگی میں سیدھے راستے پہ چل کے آگے جنت مل جائے، آگے اس کی زندگی سنور جائے، وہ تو فائدے میں رہا، اور جس کی زندگی کا ساری محنت آخر میں جا کر زیرو ہو جائے تو اضل اعمالہم ذالک بانہم کارہوا، وہی جملہ جو پہلے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حقیقت سے بھاگنا چاہتے ہیں، حقیقت سے کراہت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے، خدا کی زمین ہے، خدا کا آسمان ہے، خدا کی ہی مدیریت اور مدبریت اور ربوبیت ہے، لیکن وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور ریت کے گھروندے بناتے رہتے ہیں، آخر میں ان ریت کے گھروندوں نے کیا ہونا ہے؟ گر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر باقی ریت رہ جانی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، پس ہمیں وجہ رب بن جانا چاہیے۔ جب وجہ رب بن جائیں گے تو پھر آپ کسی طرح فانی نہیں ہوں گے، کسی طرح ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت امیر علیہ السلام کو کیا ایک جو عنوان دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کیا تھے؟ وجہ اللہ تھے۔ وجہ اللہ تھے یعنی آیت الہی تھے، نمود تھے، ظاہر خدا تھے، خدا کے ظہور کا ایک سلسلہ تھے۔ جیسے کہ خدا اپنی خدائی کو ہر چیز میں ظاہر کرتا ہے، ہر چیز مظہر خدا ہے، ہر چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ مظہر خدا ہے، خدا کے ظہور کی جگہ ہے، خدا کے سامنے آنے کی جگہ ہے، وہاں سے خدا ہمیں نظر آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ مظہر خدا بھی ہیں اور
وجہ اللہ بھی ہیں، وجہ بھی اسی طرح ہے، جیسے جو چیز بھی مظہر ہوتی ہے وہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو بھی وجہ اللہ بن جائے، جو بھی مظہر خدا بن جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام کل من علیہ فان، وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام۔ اس کے بارے میں پس کراہت حقیقت نہیں چاہیے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں حقائق کو ماننا چاہیے، آدمی کو بھاگنا نہیں چاہیے حقائق سے۔ ایک آدمی تھا، سچا آدمی، لیکن تھا گاؤں کا رہنے والا اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، بہت محنت کی، زحمت کی، اپنے اوق شوق اپنے اوپر لیے اور بیٹے کو پڑھا دیا۔ بیٹا پڑھتے پڑھتے بالآخر وہ افسر بن گیا۔ رابطے کا یہ سلسلہ آج والا نہیں تھا، فون نہیں تھے، سلسلے نہیں تھے۔ کچھ ٹائم زیادہ دیر ہوگی بیٹے کو آنے میں اپنے گاؤں باپ کو ملنے، تو باپ نے کہا کہ چلیں، وہ نہیں آ سکے تو میں ہی چلا جاتا ہوں، ہاں میں ہی مل آتا ہوں ان کو۔ تو وہ وہاں سے چل پڑے اور کسی نہ کسی طریقے سے صبح سے لے کر شام تک ڈھونڈتے بالآخر انہوں نے، کیونکہ آفیسر وہ بڑا تھا، تو آخر میں وہ جگہ مل گئی، وہ آ گئے۔ اب دفتر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ملنے ہی نہ دیا دفتر والوں نے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے افسر، میں نے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھو ادھر بابا بیٹھو۔ وہ اندر گیا، ان کا جو ہوتا ہے اسسٹنٹ، پرسنل اسسٹنٹ، جا کر آفیسر صاحب کو بتایا کہ بھائی کوئی ایسے بابا آیا ہوا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں میں ان کا والد ہوں آپ کا۔ تو وہ آفیسر تھوڑا سا سٹپٹایا، پھر باہر آ کے اس نے جھانکا، دیکھا تو بھائی یہ تو ابو آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہمارے گاؤں میں سارے جو ہے نا اپنے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں سب کو بیٹے ہی کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے گاؤں کے، اور یہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دیں اور ان سے ملوا دیں، اس لیے کہ یہ اس کی شان کی میں کمی واقع ہوتی تھی اگر وہ یہ کہتا کہ یہ میرے کیا ہیں جی، میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں۔ وہ اس حقیقت سے پھر گیا سب کے سامنے۔ بڑے افسر دوسرے بھی آس پاس میں ہوں گے جن کی وجہ سے اس نے اپنے والد کو والد کہنے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، ایسے بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس طرح ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ یہ واقعات پیش آئے۔ کتنے لوگ ہیں ابھی بھی، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی، میری یا اس کے کسی دوست کی اس کے والد سے ملاقات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا آتی ہے، شرم آتی ہے اس کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ان کا درجہ یا ان کا رہن سہن یا ان کا انداز یا ان کا جو ظاہر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے باپ ہو سکیں۔ میں تو بہت شان والا ہوں اور میری تو اب شان اس سے بڑھ گئی ہے کہ اب اس انداز کا بندہ میرا باپ ہو۔ میرے باپ کو تو مثلاً اس طرح سوٹڈ بوٹڈ فلان یہ وہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ حقیقت کو انسان کیا کرتا ہے، بہت سامنے سمٹ اس کا انکاری ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقت ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اسی بندے نے تمہیں اس راستے میں ڈالا تھا
اور تمہیں پڑھایا تھا اور اس نے قربانی دی تھی، نہیں تو اسی دن سے تمہیں جو بھی اس کا کام تھا اسی میں ہی لگا دیتا کہ آؤ بھائی اب اس قابل ہو گئے ہو کہ ہمارا ہاتھ بٹاؤ۔ گھاس کاٹنے جاتا تو ساتھ لے جاتا، چوپائے ادھر ان کو چرانے جاتا تو اس کے لیے بھیج دیتا، دوسرے کاموں میں لگا دیتا، اپنی زندگی کو تھوڑا کیا کر لیتا، سوکھا کر لیتا۔ تمہیں افسر بنانے کے لیے اس نے کتنی قربانی دی ہے، خود محنت کی ہے، زحمت کی ہے، آج تم جو ہے افسر بن گئے ہو تو اسی باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کارے ہو یعنی انسان ناپسند کرتا ہے حقیقتوں کو۔ ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ، اور خدا کی نازل کردہ چیزیں بھی کتنی ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا حقیقت پر مبنی ہے، یہ ایسے مزاح یا خیال یا فرضی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے چونکہ وہ حقیقت کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، نتیجہ کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال تو ختم ہونے ہی تھے۔ اے اللہ کوئی ہمیں مثال دے دے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعاً جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہوا ہے اور بعد میں بھی ایسے ہوگا۔ تو خدا کریم تاریخ کا حوالہ دے کر ہمیں کہتا ہے کہ پھر لیں زمین میں، اسی زمین میں پھر لیں، دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے پچھلوں کے ساتھ، پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے تھے، بادشاہ بھی تھے، ہر قسم کے بندے تھے جو خدا سے انکار کرتے تھے، اب ان کا کیا بننا ہے؟ اس دنیا میں ان کا کوئی اثر رہ گیا ہے، ان کا کوئی فائدہ رہ گیا ہے، ان کا کوئی مال رہ گیا ہے، ان کی کوئی کسی حوالے سے ان کا وجود کچھ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز ان کی رہ گئی ہے؟ اگر کسی کا کچھ باقی ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے پاس ہوگا۔ اور اللہ کے پاس صرف کن کی کوئی چیز ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلے ہیں ان کی امانت اللہ کے پاس موجود ہے، ان کے اعمال نیک اللہ کے پاس موجود ہیں، ان کے لیے جو کچھ انہوں نے ادھر اچھا کام اگر کیا ہے، بنایا ہے تو وہ موجود ہے۔ باقی سب کا کیا ہو چکا ہے؟ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ دمر اللہ علیہم، ان کے سروں پہ سب چیزیں ٹوٹ چکی ہیں۔ افلم یسیروا، آیت نمبر 10، کیا نہیں کرتے ہیں آپ لوگ سیر فی الارض، زمین میں؟ پوری زمین کھنگال لیں، پوری زمین کی طرف جائیں، یعنی جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے والوں کے لیے اتنا ممکن نہیں تھا جتنے آج ہمارے لیے ممکن ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو بہت ہوتا تھا تو کتنا چل سکتے تھے، سفر کتنا کر سکتے تھے۔ عام لوگ جو ہے وہ 20-30 کلومیٹر کا سفر کرنا بھی ان کے لیے درد سر ہوتا تھا، ایسا مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔ بہت دور تجارت کے لیے بھی جو جاتے تھے تو مثلاً جو آس پاس کے بڑے شہر ہوتے تھے وہاں تک ہی مشکل سے جاتے تھے، اور وہ بھی بہت کم لوگ جاتے تھے کیونکہ سفر کے جو مواقع ہیں وہ نہیں تھے۔ اب تو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ سفر کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور سفر کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور ہم جہان کے کسی خطے میں بھی جا سکتے ہیں، بلکہ ہم اب جس دور میں ابھی ہم رہتے ہیں، ہم پورے جہان کو اپنی مٹھی میں لے آ سکتے ہیں۔ پورے جہان کی تصویر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں ہے، پورا گلوب ہمارے ہاتھ میں اس وقت۔ آپ کے یہ جو موبائل ہے اس میں بڑی پاور ہے اور بڑی طاقت ہے، آپ اس سے جہان کو دیکھ سکتے ہیں، جہان کی سیر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ 4 چٹکلے سننا یہ کوئی اس کا مصرف نہیں ہے، یا 4 جگتیں سننا، یا 4 ایسے کسی کی باتیں سن لینا، یا 2-4 جو ہے نا وہ سر والی چیزیں سن لینا، جیسے کہ عام طور پر لوگوں نے یہی مصرف اس کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بہت کم چیز ہے۔ موبائل پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، سمیٹے ہوئے ہے، اس میں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں، یعنی دیکھیں، یہ چیزیں بھی دیکھیں، پورے جہان کو دیکھیں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں جغرافیہ جانیں، جغرافیہ جاننے کے لیے آپ گوگل ورلڈ ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، گوگل ورلڈ، پھر دیکھیں، اپنے گھر کو ڈھونڈیں، اپنی جگہ کو ڈھونڈیں، پاکستان کے نقشے کو دیکھیں،
تمام پاکستان کے شہروں کو دیکھیں کہ محل وقوع ان کا کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کے آس پاس میں کون سے ملک ہیں، پھر اس کے پرے کون سے ملک ہیں. یہ جو 5 بر اعظم ہیں یہ کہاں کہاں واقع میں. یہ گوگل ارتھ نام کی ایک ایپ ہے گوگل والوں کی، یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور لطف اٹھائیں. اصل آدمی خود ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بھی اتنا لطف آتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں پورا نقشہ اس دھرتی کا جو ہے، اس پوری زمین کا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ملک ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے. اور واضح بالکل جو شہر ہیں ابھی جو جس انداز میں سب کے فوٹو موجود ہیں، سب کے فوٹو. اب ادھر بیٹھ کر اپنا گاؤں دیکھ سکتے ہیں، ادھر بیٹھ کر گاؤں کو دیکھیں بھائی کدھر ہے. ابھی اس کے اگلے جو وہ ہیں جو پیسے کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں تو آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر کسی کو دیتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ اس میں لیکن یہ کہ فوٹو موجود ہے. آپ ادھر ہی بیٹھ کے پورا نقشہ اپنے گاؤں کا، اپنے آس پاس کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی زمین کدھر ہے، کون سا ٹکڑا کدھر ہے، کون سی سڑک کدھر ہے، مثلا اس محلے میں کتنی گلیاں ہیں، یا جو بھی آپ دیکھنا چاہیں. بڑی حیرتناک. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کیا چاہیے، انسان کے ذہن میں اتنی کاوش چاہیے، انسان کے ذہن میں ایسی وہ جو رغبت ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جانوں، وہ ہونی چاہیے، پھر آدمی ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. تو خدا کریم ہمیں کہہ رہا ہے، پچھلے لوگوں کو خدا نے کہا ہے تو وہ کیا کر سکتے تھے، اتنا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم کر سکتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، زمین کو کھنگال کے دیکھ لیں، فینظروا، تو وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پچھلوں کا کیا بنا ہے، جو اس سے پیچھے تھے پہلے تھے ان کا کیا بننا ہے. سب نے کیا دنیا کو بسانے کی کوشش کی تھی، دنیا کو زندہ کرنے کی، آباد کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی تھی، سب نے کی تھی نا. جو اللہ کو مانتے تھے وہ تو کچھ نہ کچھ اپنا ساتھ لے گئے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اکثریت اللہ کو نہیں مانتے تھے، جیسے کہ آج نہیں مان رہے، تو یہ دنیا کو بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا ہے، پچھلوں نے کیا کر لیا ہے، کون سا تیر مار لیا، کیا بنا لیا ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، خاک ہو گئے، ختم ہو گئے. جو انہوں نے کام کیے تھے وہ بھی سارے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. جو انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے، اگلی نسلوں نے آ کر ان کے جو ہے نا کیا کر دیے، یہ 5 کر دیے. ہاں، ایک گھر جو مثلا پہلے فرض کریں کہ 1 ایکڑ پہ موجود تھا، اب اس کے جو ہے نا خانے بنے ہوئے ہیں، یہ جی اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ خانوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اب جو ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کی لکڑیاں تک اور اس کی جو ہے نا بالیں تک وہ تقسیم ہو جائیں گے اور ختم شد. خدا کریم فرمایا یہ ان کے لیے دمر اللہ، یعنی تباہ کر دے گا. خود تباہ تو ہو رہے ہیں، بچ کن کو رہا ہے، کون بچ رہے ہیں، کون جو خود اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے اور اگلے سائڈ پہ ان کی امانت پہنچی ہوئی ہوگی، اور خدا کریم ان کو یہ جو یہاں سے کما کے جائیں گے وہاں ان کو دے دے گا. وہ ہے جو ان کا کچھ بچ جائے گا، باقی سب کا کیا ہے. عاقبۃ الذین من قبلہم، جو آپ سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر ان کا سارا جو بنایا ہوا نظام تھا خراب کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جو بھی منکر ہیں سب کے لیے اسی قسم کا ہی خدا نے نظام رکھا ہے. کیوں ہے اللہ، ہاں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ان کے لیے ایسا کیا. تو فرمایا کہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مولا ہے کن کا، الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں ان کا مولا خدا ہے، خدا ان کا مولا ہے. مولا سے کیا مراد ہے، ہاں مولا یعنی جو بھی آپ کے قریب ہو وہ آپ کا مولا ہے.
جو بھی آپ کے ساتھ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مولا۔ جو دوست صرف اور نحو پڑھتے ہیں، صرف میں مولا یعنی من ولیہ یا من یولا دونوں کو کہہ سکتے ہیں۔ من ولیہ بھی مولا ہوتا ہے، من یولا بھی مولا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ ہو، والیہ کس کو کہتے ہیں؟ والیہ یعنی جو آپ کے قریب ہو، پیچھے ہو، ساتھ ہو۔ یولا علیہ بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ اس کا اسم مفعول کا جو صیغہ ہے مولا، خب اس لیے اس زمانے میں دونوں کو مولا کہتے تھے۔ جو مالک ہوتا تھا وہ بھی مولا ہوتا تھا، جو غلام ہوتا تھا وہ بھی مولا ہوتا تھا۔ ابھی پرانی کتابوں میں دیکھیں، حدیث کی ساری کتابوں میں لکھا ہوگا زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ، لکھا ہوا ہے ساری حدیث کی کتابوں میں۔ زید ابن حارثہ یعنی یہ بات نقل ہوئی ہے زید ابن حارثہ سے، جو کہ کون تھا؟ مولا رسول اللہ، یہ رسول خدا کا مولا تھا وہ۔ اور بھی ہیں جن کے بہت سارے غلاموں کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مولا فلاں، مولا فلاں۔ مولا کا اصلی معنی یہی ہے جو من ولیہ، جو قریب ہو، جو ساتھی ہو، جو اس کا دوسرا معنی ہے وہ جو ولایت والا معنی ہے، وہ ولایت کا لفظ اسی سے ہی ہے، والیہ سے ہی ہے۔ والیہ کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ ولایت ہے۔ ولایت اس کا ہی مصدر، یہ والیہ بھی اسی سے ہی ہے۔ ولایت کا معنی بھی یہی ہے کہ قریب ہونا، ساتھ ہونا۔ ساتھ ہونا کس قسم کا ہے؟ کس قسم کا ساتھ ہو؟ تو ساتھ ہونے میں فرق ہے۔ ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک صرف یہی ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ عبد اور مولا کے درمیان ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو شرعی نقطہ نظر سے اس کی سپورٹ کی گئی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا ہوتا ہے کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی لوگوں کے دلوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتا ہے۔ یہ معنی جو ہے یہ نبی کے لیے، ولی کے لیے، وصی کے لیے ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی کے لیے خصوصی طور پر خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے، تب یہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ معنی نبی کریم بتا گئے ہیں کہ حضرت نے پوچھا تھا الست باولی من انفسکم، وہ واقع غدیر میں جب حضرت کی مولویت کا اعلان ہوا، حضرت کی مولویت کا اعلان ہوا، حضرت علی کو کیا بنایا گیا؟ مولا بنایا گیا۔ تو یعنی ان کی کیا، کس چیز کا اعلان ہوا؟ مولویت کا۔ ہاں، مولائیت کا یا مولویت کا، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اب مولویت کا اعلان تھوڑا سا دوستوں کو ممکن ہے کہ ٹھیک نہ لگ رہا ہو، تو مولائیت کا اعلان ہوا یا مولویت کا، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اعلان ہو کر مولائیت جو ہے وہ مولویت بن جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت نے اس مولائیت کو خاص معنی دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت نے سب سے پوچھا تھا الست باولی منکم من انفسکم، کہ آیا میں آپ پر حق کے اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ حق رکھتے ہیں ہم پر، آپ ہم سے ہماری جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ان کی ذات پر صلوات بھیجیں۔ بعض اوقات جنگوں میں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ یہ آیت جس میں کہا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، جب یہ جنگ کی طرف آ رہے تھے نا، جنگ
احد میں، جنگ احد دوسری جنگ تھی، پہلی جنگ کا نام کیا تھا دوستو؟ بدر، دوسری جنگ کا نام احد تھا، احد کے مقام پہ ہوئی تھی اور وہ بدر کے مقام پہ، آس پاس میں مدینہ کی جگہ ہیں دونوں۔ تو وہاں یہ جنگ ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو کہ بعد میں صحابہ رسول خدا میں شامل ہو گیا، یہ دوسری جنگ کے لیے سارا لشکر لے کر آیا۔ بڑی مزے کی تاریخ ہے اسلام کی بھی، ہاں، کہ کیسے وہ جو جنگ کرتے رہے 8 سال بعد میں وہی کیا بن بیٹھے ہیں، مالک بن بیٹھے تھے، ہاں، جو 2 سال پہلے تک دین کے ساتھ جنگ کرتے رہے، 2 سال بعد وہ کیا تھے، دربار میں موجود تھے اور دربار میں ان کی ہی چلتی تھی۔ تو جنگ کے لیے، احد کے لیے جب آ رہے تھے تو اس وقت بھی نعرے لگے تھے، جیسے ابھی نہیں ہے، نعروں کے ساتھ انسانوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ نعرہ لگا رہے تھے ابو سفیان اور اس کا ٹولہ۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان کو آپ بتائیں کہ کیا نحن لنا العزى ولا عزى لكم، ایک پارٹی کہتی تھی نحن لنا العزى، اور ساتھ اپنے وہ بت بھی لے آئے تھے، بت لے آئے تھے، عزا نام کا ایک بت تھا ان کا بہت بڑا، اس کو بھی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اس لشکر میں جو جنگ کے لیے آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ نعرہ لگا رہے تھے نحن لنا العزى۔ دوسری پارٹی کہتی تھی ولا عزى لكم، ہمارا تو عزا ہے، آپ کا تو عزا بھی نہیں ہے۔ تو مومن جو ہے وہ جو کہ سابقہ رکھتے تھے انہی چیزوں کے ساتھ، میں کہا واہ، یہ تو ہم تو پیچھے رہ گئے تھے، ہاں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عزا ہے اور آپ کا کوئی عزا نہیں ہے، اور عزا وہ ساتھ لیے ہوئے بھی تھے، ہاں بھائی دیکھیں یہ ہمارا ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت کے پاس آئے کہ بھائی یہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور ہمارے کئی مومن ان کے دل بھی جو ہے وہ بڑے ایسے ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس تو عزا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں۔ تو حضرت نے کہا کہ ان کو کہیں آپ یہ نعرہ لگائیں، کیا نعرہ لگائیں، ہاں، اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، ہاں، اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور آپ کا کوئی مولا نہیں ہے، بس جن کا کوئی مولا نہ ہو وہ کون ہے، ادھر، اور جن کا کوئی مولا ہو اللہ وہ ادھر۔ چلے، بہرحال یہ اس جنگ میں پھر یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت نے یہ اپنے مومنین کو سکھایا کہ بھائی اس طرح آپ بات کریں، تو خدا کریم نے یہ نازل کی، فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اور اللہ مولا ہے ان کا جو ایمان لے آئے ہیں، وأن الکافرین لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہاں قرآن کی شاید یہ ان کم ترین آیات میں سے ہے جن میں صرف آمنو کہا گیا ہے۔ یہ ایسی آیات قرآن میں بہت کم ہے، شاید بہت کم ہوگی کہ جہاں صرف کیا کہا گیا ہو، آمنو کہا گیا ہو، ہاں۔ ایک یہ آیت ہے، ایک آیت الکرسی میں اس کا پہلا حصہ ہے، کہ پہلا حصہ نہیں درمیان میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں بھی صرف ایمان شرط ہے، عمل صالح شرط نہیں ہے۔ بس جیسے ہی بندہ مومن ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ خدا کو قبول کرتا ہے، رسول کو قبول کرتا ہے اور ائمہ کی وصایت کو قبول کرتا ہے، فوراً مومن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا کیا بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ اب آگے انسان کی مرضی ہے کہ اس ولایت کو فائدہ اٹھائے اس سے یا فائدہ نہ اٹھائے۔ کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس سارا جو ہے نا یہ چیزیں بنانے کا علم ہے، مثال کے طور پر تجارت کا سارا علم میرے پاس ہے، اب علم تو ہے اس کے پاس، لیکن اگر وہ اس علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا فائدہ،
علم رکھے مثلا اگر کسی کا والد حکیم ہو اور اس نے اپنے بیٹے کو ساری حکمت سکھا دی ہو، سارے گر سکھا دی ہوں، لیکن اب وہ اس حکمت سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ اس کی نااہلی ہے۔ خدا کریم بھی جب مولا بن جاتا ہے تو اب چاہیے انسانوں کو کہ اس کے مولا ہونے سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا آگے بتایا ہے کہ کیا کرتا ہے، اللہ کی ولایت یا اللہ کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو ظلمات میں ڈھکے ہوئے انسان ہیں ان کو کس کی طرف سے لے جائے، نور کی طرف لے جائے، نورانیت کی طرف لے جائے۔ اور نور کیسے پیدا ہوتا ہے دوستو؟ نور اللہ کی صفات کے حصول سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنی اللہ کی صفات آپ حاصل کریں گے اتنا ہی نورانیت اور نور آپ میں پیدا ہوگا۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ اس کے بعد خدا کریم جو اس مولائیت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اگر وہ فائدہ اٹھا جائیں گے تو اس کے لیے جو انعام کی صورت ہے وہ بیان فرمائے گا، جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔